السلام علیکم۔ عربک لینگویج کورس کا لیسن 10 سٹارٹ کرتے ہیں، جس کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ پیچیدہ مرکب اضافی کو اور مرکب جاری کو انشاءاللہ۔ آج سٹارٹ کرتے ہیں نا جی، اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں سلائیڈ سے مرکبات ہم پڑھ رہے تھے۔ مفرد اور مفرد کے ملنے سے مرکب بنتا ہے۔ مرکب دو قسم کا ہوتا ہے، جو اپنا معنی پورا کمپلیٹ کر لیتا ہے اور مکمل جملے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، مرکب تام کہتے ہیں اسے، اور جو اپنا معنی کمپلیٹ نہیں کرتا اسے مرکب ناقص کہتے ہیں۔ اس میں مرکب اشاری ہم نے پڑھ لیا، مرکب توصیفی پڑھ لیا، مرکب اضافی بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، لیکن پیچیدہ مرکب اضافی بھی رہتا ہے۔ اچھا جی، پیچیدہ مرکب اضافی کیا ہوتا ہے، یہ ایک مثال سے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے ہم کہہ رہے ہیں موسیٰ کی ماں کا دل، یعنی ماں، دل کا تعلق جو ہے وہ ماں سے ہے، اور ماں کا تعلق جو ہے وہ موسیٰ سے ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس لفظ میں، مرکب میں دو چیزوں کا تعلق بیان کر دیا گیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس کی ایک اور مثال بھی سمجھ سکتے ہیں، اللہ کے رسول کا گھر، یعنی گھر کا تعلق رسول سے، رسول کا تعلق اللہ سے۔ جب پیچیدہ مرکب اضافی آ جاتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے پہلا جیسے دل جو ہے وہ مضاف آ جائے گا، اور ماں جو ہے، پہلے ہم اس تین حصوں کو دیکھیں گے جس میں ماں جو ہے وہ مضاف الیہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہی مضاف الیہ جو درمیان والا ہے، یہ موسیٰ کے لیے مضاف بن جائے گا، اور موسیٰ جو ہے وہ مضاف الیہ ہو جائے گا۔ سمجھنے کی کوشش کریں، دل جو ہے وہ مضاف ہے اس جملے کے اندر، اس مرکب کے اندر، ماں کا دل مضاف ہے، اور ماں جو ہے مضاف الیہ ہے۔ لیکن جب ہم اس حصے کی بات کریں، موسیٰ کی ماں، تو ماں جو ہے وہ مضاف ہے، اور موسیٰ جو ہے وہ مضاف الیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو دل ہے اس کے اوپر مضاف کا قاعدہ لگے گا، جو ماں ہے اس کے اوپر مضاف الیہ کا قاعدہ بھی لگے گا، اور مضاف کا قاعدہ بھی لگے گا۔ مضاف الیہ کا لگے گا کیونکہ یہ دل کے لیے مضاف الیہ ہے، اور مضاف کا قاعدہ لگے گا کیونکہ یہ موسیٰ کے لیے ہی مضاف ہے، اور موسیٰ کے اوپر مضاف الیہ کا قاعدہ لگے گا۔ اب قواعد ہمیں یاد ہیں تو ہم ان کو صرف اپلائی کریں گے تو یہ بن جائے گا۔ مضاف کا قاعدہ کیا ہے کہ الف لام ہو تو ختم کر دینا ہے، اور تنوین کو ہلکا کر دینا ہے۔ تو فوادن اگر ایک لفظ ہے تو دن کا جو ہے وہ تنوین ہلکی کی، فوادو ہو گیا۔ یہاں پر جب ہم نئی سے ابھی ایک قاعدہ اپلائی کرتے ہیں اس کے اوپر مضاف الیہ کا، تو ہونا تھا فوادو امن، ٹھیک ہے، امن ہونا تھا، یا فواد الامن۔ تو یہ امن جو ہے یہ تنوین آنی تھی، لیکن جب اس کے اوپر ہم دوسرا قاعدہ ساتھ ہی اپلائی کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، اس کی بھی تنوین ہلکی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، امن کی جگہ امی ہو جائے گا، اور الف لام بھی ختم ہو جائے گا، یعنی فواد الامن کی جگہ ہو جائے گا فواد امی، ٹھیک ہے۔ اس کی تنوین ہلکی ہو گئی۔ حالت جر میں یہ کیوں گیا ہے، کیونکہ یہ مضاف الیہ تھا، ٹھیک ہے، اور اب تنوین اس کی کیوں ہلکی ہوئی ہے، کیونکہ یہ اگلا مرکب کے لیے مضاف بن گیا، اور یہاں پر اس کا مضاف الیہ کیا ہے، موسیٰ۔ یہ حالت جر میں بھی اسی طرح رہتا ہے، مبنی لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا جملہ کیا ہو جائے گا، فواد ام موسیٰ۔ چلیں اس کو بک سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دو سے زیادہ اسما پر مشتمل مرکب اضافی، یعنی لڑکے کا گھر اور گھر کا دروازہ، وہی بات ہوگی، لڑکے کے گھر کا دروازہ، تو اس کو ہم سیپریٹ کر لیتے ہیں، لڑکے کا گھر اور گھر کا دروازہ، دو مرکب اضافی بنتے ہیں۔ پہلی ترتیب میں اسم گھر مضاف ہے، لڑکا مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی نسبت اس کی طرف ہو رہی ہے، جبکہ دوسری ترکیب میں دروازہ مضاف ہے اور گھر مضاف الیہ ہے، یعنی دروازے کی نسبت گھر کی طرف ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں، مضاف الیہ جمع مضاف، اس کو بھی لکھ لیتے ہیں مضاف الیہ جمع مضاف۔ ان دونوں مرکبات کو ملا کر ایسے ترتیب بن جائے گی، لڑکے کے گھر کا دروازہ۔ اس کے اندر مضاف الیہ ہے لڑکا، اور گھر جو ہے اس کے لیے مضاف ہے، لیکن دوسرے جملے میں، دوسرے مرکب میں یہ مضاف الیہ بن جائے گا دروازہ کے لیے، اور یہ مضاف بن جائے گا۔ اب یہ یہاں سے پڑھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، اس ترکیب میں اسم دروازہ صرف مضاف ہے، یہ صرف مضاف کے طور پہ آ رہا ہے، اور لڑکا جو ہے وہ صرف مضاف الیہ ہے، جبکہ اسم گھر لڑکے کا مضاف اور دروازے کا مضاف الیہ، لہٰذا اسم دروازہ پر صرف مضاف اور اسم لڑکا پر صرف مضاف الیہ کے قاعدے، جبکہ گھر پر مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے قواعد لاگو ہوں گے۔ اب ہم تینوں کو سب سے پہلے رفع کی حالت میں لکھ لیتے ہیں، بابن، بیتن، الولد، ٹھیک ہے، یہ تینوں ہم نے لکھ لیے رفع کی حالت میں۔ اب جب ان کو جوڑیں گے تو یہ پہلے بن جائے گا باب البیتین، ٹھیک ہے، باب البیتن ہونا چاہیے تھا، کیونکہ تے کے نیچے زیرہ نہیں، اس نے حالت جر میں جانا ہے بس، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ہم نے دو جو اصول تھے، الف لام تھا ہی نہیں، اور اس کی تنوین ہلکی کر دی، تو ہو جانا تھا بابو بیتن۔ اس طرح بھی ہو سکتا ہے
ٹھیک ہے، اب یہ چونکہ اس کے لیے مضاف ہے، دوبارہ جب بن رہا ہے مضاف الیہ بن رہا ہے، تو اس کو پھر مزید ہلکا کیا جائے گا، تنوین کو بیتی ہو جائے گا اور الولدی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اوپر دیے گئے مثال میں. اچھا، اس کا ایک آسان، اگر آپ رول آف تھم کہیں یا ایک آسان چیز کو سمجھنے کے لیے ایک قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ جو پہلا ورڈ ہوگا اس پہ صرف مضاف الیہ کا قاعدہ ہوگا، اور جو آخری ورڈ ہوگا اس کے اوپر صرف مضاف ہوگا. ٹھیک ہے، اور درمیان والے جتنے بھی آئیں گے ان پہ مضاف پلس مضاف الیہ دونوں کا اپلائی ہوگا. یہ 3 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں لڑکے کے گھر کا، کے دروازے کا تالا. ٹھیک ہے، تو تالا جو ہے وہ اس صورت میں مضاف ہو جائے گا، لڑکا مضاف الیہ ہو جائے گا. درمیان والے جتنے بھی ہوں گے ان کے اوپر مضاف پلس مضاف الیہ کا استعمال ہوتا جائے گا، قواعد لکھتے جائیں گے. اچھا جی، یہ مثالیں دیکھیں. سنت رسول اللہ، یہ آگے ورڈ، لیکن سنت نے تنوین ہلکی ہو جانی، سنت ہوگا. رسول کا ہم سب سے پہلے رسول کر دیں گے، سنت رسول. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک کمپلیٹ مرکب اضافی ہے، لیکن جب اس کو اللہ کے ساتھ ملانا ہے تو اس کی تنوین ہلکی کر دی جائے گی. ٹھیک ہے، اور اللہ کو جہالت جر میں لے جائے گا، تو ہو جائے گا سنت رسول اللہ. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کی سنت. ایک اور دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں، مالکن یعنی مالک ہے، یومن الدین. ٹھیک ہے، آخرت کے دن کا مالک ہے. لیکن اب اس کو ملائیں گے تو کیا ہو جائے گا، مالکو، یعنی اس کی ایک تنوین ہلکی کر دی گئی اور یومن ہو گیا. یومن کی جگہ، یومن کی جگہ یومن ہو گیا پہلے سٹیپ پہ. لیکن سیکنڈ سٹیپ پہ یومن کی بھی تنوین ہلکی کر دی گئی تو وہ ہو گیا یوم الدین. ٹھیک ہے، اور آگے اس کو دین نہیں ہو جائے گا. لیکن جب ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں یوم الدین آ جاتا ہے پہلے ہی سورہ فاتحہ میں، اس لیے وہاں پر توقف کر لیا جاتا ہے. لیکن ایکچولی اس کا ورڈ ہوگا مالکو یوم الدین. اچھا، اس کے اندر ویسے ایک اور بھی، جب میں خود بھی پڑھا تھا تو مجھے کنفیوژن ہوئی تھی کہ وہاں پہ آتا ہے مالک یوم الدین، لیکن یہاں پر یہ بن رہا ہے مالکو یوم الدین. انشاءاللہ ہم آگے جا کر یہ بھی پڑھیں گے کہ کاف کے اوپر پیش کیوں ہے قرآن پاک میں، کاف کے نیچے زیر کیوں ہے. ٹھیک ہے، مالکو یوم الدین، یہ اس چیز کا مطلب یہ ہوگا بدلے کے دن کا مالک. اچھا جی، مرکبات کی سلائیڈ دوبارہ آ گئی ہے، اس پہ سے ہم ریوائز کرتے ہیں اور تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. مرکب اضافی کو ہم نے پیچیدہ مرکب اضافی بھی پڑھنے کے بعد اس کو کمپلیٹ کر دیا ہے. تو اس کی سمری یہ ہوگی کہ جس میں کسی چیز کی نسبت کی جاتی ہے ایک قسم کی دوسرے کی طرف، اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں. اس میں جو ہے وہ ہماری ترتیب جو ہے وہ ٹرانسلیشن کے دوران الٹی ہو جاتی ہے. اردو کا پہلا ورڈ یعنی اینڈ سے جملہ شروع ہوگا، کتاب پہلے آئے گا اور لڑکا ادھر آئے گا. ٹھیک ہے، مضاف اور مضاف الیہ کے ملنے سے مرکب اضافی بنتا ہے. اور اب ہم نے دیکھ لیا کہ پیچیدہ میں مضاف، مضاف الیہ اور پھر آگے فردر 2-3 نسبتیں ہو سکتی ہیں. اچھا جی، اس کے بعد آ جاتا ہے جی مرکب جاری، جو کہ آخری اس کا ٹاپک ہے مرکب ناقص کا. یہ بڑا سمپل ہے، اس میں آپ کو جو ہیں وہ ورڈز جیسے ہماری انگلش میں ان، ایٹ، فور یہ یوز ہوتے ہیں، اسی طرح سے یہ مرکب جاری بن جاتا ہے. کتاب میں، میز پر، ٹھیک ہے، اس رستے میں. ٹھیک ہے، اچھا، اس کا ایک ہی قاعدہ ہے آسان سا. ایک تو یہ مل کے بنتے ہیں حروف جار سے اور مجرور سے. حروف جار کون سے ہیں؟ جو بائی ڈیفالٹ ہی 10 سے 11 حروف جار ہیں، وہ ہم ابھی پڑھیں گے. اور مجرور وہ ہوگا جس کے ساتھ اٹیچ کیا جا رہا ہے حروف جار کو. ٹھیک ہے، وہ مجرور کہلائے گا. یہ ان دونوں کے ملنے سے بنتا ہے. جیسے اوپر والی مثال میں کتاب جو ہے وہ یہاں پر مجرور کے طور پہ آئے گا. ٹھیک ہے، اچھا، اس کی بھی ترتیب الٹی ہو جاتی ہے، یعنی کتاب میں ہے تو میں کا ترجمہ پہلے کیا جائے گا، کتاب کا بعد میں کیا جائے گا. اور اس کا قاعدہ ایک بڑا سمپل سا ہے کہ یہ تو ہو گیا حرف جار، اس نے تو ایسے ہی آنا ہے. لیکن جو اس کا مجرور ہوگا وہ حالت جر میں چلا جائے گا. اچھا، یہاں یہ ایک میں پوائنٹ آپ کو بتا دوں جو بہت اہم ہے، اس کو یعنی سمرائز کہہ لیں کہ اوور آل عربی کے سمرائز کرنے کے لحاظ سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے پچھلے میں دیکھا تھا کہ مضاف الیہ جو ہے وہ حالت جر میں جاتا تھا، اور یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ مجرور جو ہے وہ حالت جر میں جاتا ہے. تو بس آپ اس چیز کو یاد رکھیں کہ یہ 2 ہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی اسم حالت جر میں جاتا ہے. حالت رفع میں تو وہی ہوتا ہے جو اس کو ہم پہلے پڑھ کے آئے. حالت نصب کو انشاءاللہ ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ کتنی پاسبلٹیز ہیں جس کی وجہ سے وہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے. اور حالت جر میں صرف 2 وجوہات کی وجہ سے کوئی بھی اسم جاتا ہے. ایک یہ کہ وہ مضاف الیہ ہے یا اس سے پیچھے حروف جر اٹیچ اور وہ مجرور بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جاری کی جو بک میں تعریف ہے یہ حروف جارہ. عربی زبان میں کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں، حروف جارہ کہتے ہیں.
مرکب جاری ایسا مرکب جس میں حروف جارہ میں سے کوئی حرف استعمال ہو مرکب جاری کہلاتا ہے. حروف جارہ اور اسم کو جب ملائیں گے تو مرکب جاری بنے. حروف جارہ کی کل تعداد 17 ہے. ان میں سے قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہونے والے 11 ہیں. با زیر بی، تا زبر وا، قا، فی، لام زیر لی، من، ان، الا، علا، حتی. اچھا جی، یہ اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. ویری سمپل، جسٹ آپ نے حروف جارہ کو ملا دینا ہے اسم کے ساتھ اور اس کو حالت جر میں لے جانا ہے. با زیر کو جب ہم قلم کے ساتھ ملائیں گے، با زیر ایکچولی کس لیے یوز ہوتی ہے؟ انگلش میں ود کے لیے، اور اردو میں دیکھا جائے تو ساتھ کے لیے، یعنی قلم کے ساتھ. ٹھیک ہے، کسی قلم کے ساتھ بھی قلم ہے. کسی کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ نکرہ ہے، تو کسی اور ایک یا کوئی کا استعمال ہوتا ہے جب نکرہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے. بھی قلم، بالقلم آئے گا تو قلم کے ساتھ آئے گا کیونکہ خاص قلم کی بات ہو رہی ہے. بالحق. ٹھیک ہے، ابھی آپ یہ ورڈ دیکھیے گا قرآن پاک کے تقریباً کافی سارے ورڈز یہاں سے سٹارٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، پھر سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے تازہ پر تا، قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے تاللہ، اللہ کی قسم. واؤ جو ہے وہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے واللہ، 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 واللہ اور اللہ دونوں کو جب رفع کی حالت میں لکھا جاتا ہے تو ایسے ہوگا، لیکن جب اس سے مرکب جاری بنائے گا تو واللہ ہی ہو جائے گا. والعصر ان الانسان لفی خسر والشمس وضحاہا. ٹھیک ہے، قاف زبر جو ہے کل کا مائن، قاف زبر کا کیا مطلب ہوگا؟ لائک، اس کی مانند، یعنی پانی کی طرح. کا مائن، کا نورن، روشنی کی طرح. ٹھیک ہے. پانچویں نمبر پہ آتا ہے فی، میں، ان. ٹھیک ہے. فی الارض، زمین میں. فی الارضی. ٹھیک ہے، فی ارزو کو جب ملائیں گے تو فی الارضی ہو جائے گا. فی السمائی. ٹھیک ہے، ان الانسان لفی خسر. ٹھیک ہے، کہ انسان خسارے میں ہے، کسی نقصان میں. فی خسر. اچھا جی، لام زیر جو ہے اس کا آگے چل کے تھوڑی ڈیٹیل اور بھی آئے گی. ایک اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے جو لام ہوتا ہے زبر کے ساتھ، اس کو حسر کے لیے کہتے ہیں، یعنی تاکید پیدا کرنے کے لیے. لیکن فی الحال لام زیر جو ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے فور، اور اس کو کئی دفعہ ملکیت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. فور کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے. للہ، الحمد للہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، یعنی اس کا سب کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے. للانسانی، انسان کے لیے. ٹھیک ہے. لسائل والمحروم، لسائلی والمحروم، یہ جہاں پہ آتا ہے صدقہ کس کے لیے؟ سوال کرنے والوں کے لیے اور محرومین کے لیے. ٹھیک ہے. لام جارہ جب الف لام والے اسم پہ داخل ہو تو اس کی الف کو ختم کر دیتا ہے. جیسے یہ دیکھیں للہ، الف کو اس نے ختم کر دیا. لی اللہ، وہ بن ہی نہیں سکتا کوئی ورڈ. تو ویری سمپل، جب آپ عربی پڑھے ہوں گے تو اس میں آپ کو اندازہ ہو ہی جائے گا، پھر بھی یہ رول یہاں پر مینشن ہے. اچھا، سیونتھ نمبر پہ آتا ہے من کی طرف سے، میں سے، جس کو انگلش میں فرام کہتے ہیں. من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے. من اللہ، من السماء، کماء من السماء، بارش جو آتی ہے وہ آسمان میں سے. من مکہ، پانی آسمان سے آتا ہے. من مکہ، اور مکہ میں سے. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ دیکھ لیتے ہیں. پھر ان آ جاتا ہے اس میں سے اور کے متعلق. عن الفحشاء والمنکر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ ہمیں زبانی بھی عادت ہے، لیکن ہم نے کبھی اس چیز کو غور نہیں کیا کہ یہاں پر حروف جر آتے ہیں، یعنی حالت جر میں لے جاتا ہے فحشاء کو بھی اور منکر کو بھی. عن الفحشاء والمنکر. ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تمہیں روکنا دے تمہاری تجارت اور مال و اولاد. ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا. ٹھیک ہے. ان روکنا تو میں نے ویسے کہہ دیا، مطلب جملہ اس کا ہوگا ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. الہ کا مطلب ہوتا ہے ٹورڈز، اس کی طرف. الی النور، ٹھیک ہے، الی المشرقی، الی المغربی، الی الابلی، اونٹوں کی طرف. الی السماء، آسمان کی طرف. علی، علی کا کیا مطلب ہوگا؟ علی العرشی، علی العرشی، عرش پر. آن اور ایٹ، علی کا مطلب ہوگا آن اور ایٹ. علی العرشی. علی الاسلامی، ٹھیک ہے. علی الایمانی، کہ ہمارا خاتمہ علی الایمان ہو جائے، علی الاسلام ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائے گا جی حتی، ٹل، تک. ٹھیک ہے. حتی کا مطلب ہوگا جی حتی ہین، ہینن، ہینن ہو جائے گا ایک مدت تک. اور حتی مطلع
फज्र, मतलाइल फज्र के सुबह के तलू होने तक, हत्ता के साथ भी सब जेर में जाई जा रहे हैं, अगले वर्ड्स उसमें आते जा रहे हैं, हालते जर में जाते जा रहे हैं। ठीक है, ये हरूफ जारा को जब हम ज़मायर के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ज़मायर जो यहाँ पर हमने पढ़े थे कि वो भी हालत जर वाले जब हमने कल देखे थे, तो उसमें से हम देखते हैं कि कैसे इसके साथ अटैच होते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ये देखिए, इस्माइल ज़मीर जब हरूफ जर बे के साथ हालत जर में आते हैं तो क्या बन जाता है, मुज़क्कर है, बी ही, बा है ज़ेर वाला, और ही वो जो हालत जर में जब चले जाते हैं ज़मायर, बिहिमा, बिहिम, बिहा, बिहिमा मुअन्नस के लिए, बिहिन्ना, बिका, बिकुमा, बिकुम, बिकी, बिकुमा, बिकुन्ना, बी यहाँ छोटी आता है तो वो बी बन जाएगा, और बिना हमारे लिए। इसी तरह से आप ये सारे वर्ड्स को उसके साथ अटैच कर सकते हैं जो कि ज़मायर के साथ अटैच होते हैं। जैसे फ़ी को कर लेते हैं फ़ी ही, ठीक है, फ़ीहिम, फ़ीहिमा, फ़ीहिम, फ़ीहा, फ़ीहुमा, फ़ीहिमा, फ़ीहुन्ना, फ़ीहिन्ना, फ़ीका, ठीक है, फ़ीकुमा, फ़ीकुम, फ़ीकी, फ़ीकुमा, फ़ीकुन्ना, फ़ी, ठीक है, ये फ़ी ही हो जाएगा और इसका हो जाएगा फ़ीना। ठीक है, अच्छा जी, इधर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो रहा है, इसको एक दफ़ा फाइनली देख लेते हैं। मुरक्कब जारी जो है ये किताब में यहाँ पे हरूफ जार आते हैं इसके साथ, तो ये तरतीब उल्टी हो जाएगी, किताब इधर आ जाएगा, मैं इधर आ जाएगा। और अगर अरबी से उर्दू ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो फिर हम सबसे पहले किताब लिखेंगे और फिर मैं लिखेंगे, तरतीब उल्टी हो जाएगी, हरूफ जार जो है वो मजरूर हो जाएगी। ये चारों के चारों मुरक्कबे नाकिस पढ़ लेने के बाद आज हमारा ये इंशाल्लाह ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। कल इंशाल्लाह हम जुमला इस्मिया को देखेंगे। जुमला इस्मिया क्या है, ये जिसमें मतलब कंप्लीट हो जाता है, और फिर उस जुमला इस्मिया का इन चारों मुरक्कबात के साथ थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे। फिर पुराने पाक में ये पाँचों सेक्शंस जो कि उसमें इस्तेमाल होते हैं जिसमें फ़ेल इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है, सिर्फ इसम इस्तेमाल होता है, जो अभी तक फ़ेल हमने पढ़ा भी नहीं, तो इसम ही इस्तेमाल होता है। तो इन पांचों में हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कुरान पाक में ये जो इस वक्त एरिया या जो दो वर्ड्स इस्तेमाल हुए ये मुरक्कब के तौर पे आ रहे हैं या पूरा जुमले के तौर पे आ रहे हैं, और अगर मुरक्कब आ रहा है तो कौन से बना रहा है। ठीक है जी, चलें जी, यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। कल लेक्चर 10 इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, जुमला इस्मिया और चारों मुरक्कबात और जुमला इस्मिया में फ़र्क।